السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں جانی ستمگر بائی فروہ خالد پارٹ 7۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا نا؟ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کون سی محفل سجنے والی ہے؟ اور یہ زونیا کون ہے؟ کتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہیں تمہارے؟ ہبا کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بھڑکتی آگ میں جھلس رہی ہے یا کس چیز کی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ حازم آنکھوں میں شوقی بھری چمک سجایا اس کی کمر کے گرد دونوں بازو باندھے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو کیا؟ حازم اس کی جانب شوقی سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی ایک بار پھر کی جانے والی بے باک حرکت اور الفاظ ہبا کا غصہ مزید بڑھا گئے تھے۔ اس کی گرفت حازم کے گریبان پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے تمہارا ایک لڑکی ہو یا 1000 لڑکیوں کے ساتھ افیئرز ہو، مگر مجھے صرف یہ بتاؤ یہ لوگ کس محفل کی بات کر رہے تھے؟ ہبا نے فوراً بات تبدیل کی تھی۔ اسے کیا یہ شخص چاہے جتنی مرضی لڑکیوں سے افیئرز رکھے؟ کس کو کتنی پرواہ ہے وہ تو صاف نظر آ رہا ہے ایس پی صاحبہ۔ ویسے آپ پولیس والی ہو کر ہم لوگوں کی محفلوں کے بارے میں نہیں جانتی، حیرت کی بات ہے۔ حازم کے معنی خیز انداز پر ہبا مشکوک نظر آئی تھی۔ کیا مطلب؟ ہبا نے اس کی گریبان کو اتنی سختی سے کھینچ رکھا تھا کہ حازم کی گردن بالکل لال ہو چکی تھی۔ مطلب پولیس والی ہو کر ہماری شراب و شباب کی محفل سے انجان ہے آپ؟ شمشیر خان اسی محفل کی بات کر رہا تھا، میرے یہاں آنے کی خوشی میں اس نے محفل رکھی ہے۔ حازم اپنی بات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہبا کے تاثرات دیکھ بہت مشکل سے اپنا کہا روک پایا تھا۔ کیا مطلب؟ تو اب مجھے وہ محفل بھی اٹینڈ کرنی پڑے گی؟ تم یہ سب بھی کرتے ہو؟ دنیا کی ایسی کون سی بری خصلت نہیں ہے جو تم نہیں کرتے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی یہ حرام کام کرتے ہوئے؟ ہبا اس سے دور ہوتی تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ حازم اپنے کالر درست کرتا چہرے پر محفوظ کن مسکراہٹ سجائے کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں ایسی کوئی محفل نہ ہونے دوں گی اور نہ اٹینڈ کروں گی۔ ہبا کا ایس پی موڈ آن ہو چکا تھا، مگر حازم اس وقت اسے جواب دینے سے زیادہ باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہبا کو اپنا یوں اگنور کیا جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ حازم کے قریب آتے کچھ بولنے ہی والی تھی جب حازم ایک دم پلٹتا اس کے منہ پر کلوروفارم بھرا رومال رکھ چکا تھا۔ ہبا نے بے یقینی بھری نظروں سے اسے دیکھتے مزاحمت کرنی چاہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتی حازم کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ حازم اسے بہت ہی نرمی اور احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اقرا پلیز، مجھے اس شخص کی حقیقت جاننی ہے۔ یہ بابا اور سفیان کا دشمن کیوں ہے؟ میں نے تو آج تک کبھی ان کے منہ سے شاویز سکندر کا نام تک نہیں سنا، اور جتنا پاورفل اور جلاد وہ ہے، اگر وہ بابا کو مارنے کا ارادہ رکھتا تو کب کا انہیں ختم کر چکا ہوتا، مگر وہ مجھے یوز کر کے بابا اور سفیان کے ساتھ برا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پلیز مجھے سب سچ جاننا ہے۔ اصل حقیقت ہے کیا؟ اس کا ایسا کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ پریسا نے آج پورا ارادہ کر لیا تھا اقرا سے سب کچھ اگلوانے کا۔ اقرا کے علاوہ اسے یہاں کوئی پسند نہیں تھا، باقی سبھی اسے احساس سیاری چلتی پھرتی روبوٹ معلوم ہوتے تھے۔ شاویز سر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہے، ان جیسا پیارا شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دیکھا ہے؟ یہاں مجھ سمیت کتنے سارے لوگ موجود ہیں جو سب شاہ سر اور میر سر کے انڈر کام کر رہے ہیں، اور مجھ سمیت ہر فرد ان کے لیے کسی بھی وقت ان کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیشہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ایسا کام تو بالکل بھی نہیں، مگر یہاں ہمیں بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی کبھی جرأت نہیں ہوئی کوئی غلط نگاہ ڈالنے کی، کیونکہ ہمارے لیڈرز بہت اچھے ہیں، ہم سب حق اور سچ کی راہ پر چل رہے ہیں، اسی لیے ہمیشہ کامیابی نے ہمارے قدم چومے ہیں، اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اقرا نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں جواب دیتے پریسا کو مزید الجھا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، جو شخص کسی لڑکی کو بلا وجہ اغوا کر کے یوں قید کیے ہوئے ہے وہ بھلا اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ پریسا شاویز سکندر کی ذرا سی بھی اچھائی کو ماننے تیار نہیں تھی۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اسی لڑکی کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہو؟ کمرے میں گونجتی مہروسہ کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح سیاہ لباس میں ملبوس اسکارف سے اپنا سر اور بال ڈھکے اور وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر آئی تھی۔ یہ گینگ لیڈر ہونے کے ساتھ جن بھی ہے کیا کبھی بھی کہیں بھی حاضر ہو جاتے ہیں؟ پریسا مہروسہ کو وہاں آتا دیکھ متمزہ ہو گئی تھی۔ کیا پتہ ایسا کرنے میں اسی لڑکی کی کوئی بھلائی پوشیدہ ہو؟
और नाहक किसी का कत्ल करने में भी क्या मकतूल की भलाई पोशीदा हो सकती है? परिसा को हर एक का उस शख्स की हिमायत करना पसंद नहीं आया था। जी बिल्कुल, भलाई है इसमें भी, मगर अभी आपको इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपका फ़ायदा इसी में है कि शाह सर जो कह रहे हैं वो मान जाए। उनकी इस बात से इनकार करके ऐसा ना हो बाद में आपको भी पछताना पड़े। मेहरुसा ने उसे नरमी से समझाना चाहा था। मेहरू मैम, वो सर कह रहे हैं कि परिसा जी को बाहर भेज दे। केक भी बन चुका है और कोई गुलशेर नामी शख्स उनसे मिलना भी चाहता है। आरम की इत्तला पर मेहरुसा ने उसे बाहर आने का कहा था। वो शाहवेज की जिद से केक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती थी, मगर गुलशेर से मिलने का सुनकर वो फौरन बाहर की जानिब भागी थी। उसे लगा था कि गुलशेर उसकी मदद कर पाए। गुलशेर भाई, आप ठीक है? आपको इन लोगों ने कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? परिसा रूम में दाखिल होती सीधी गुलशेर की जानिब आई थी। बैग में होने की वजह से वो पीछे सोफे पर बैठे शाहवेज सिकंदर को नहीं देख पाई थी। नहीं गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ केक बनाने आया था। मुझे भला कोई कुछ क्यों कहेगा? गुलशेर उसके मुतफक्किर अंदाज पर नरमी से बोला था। परिसा ने उसको मुस्कुराते देख हैरत भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जहाँ खौफ या परेशानी का नामो निशान तक नहीं था। आप केक बनाने अपनी मर्जी से तो नहीं आए ना? वो जल्लाद वहशी आपको ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उठाकर लाया होगा, है ना? जैसे मुझे लाया है, और ज़रूर धमकी भी दी होगी। क्या ये लोग आपको जाने देंगे? अब आप इनकी असलियत किसी को ना बता दें, इसीलिए आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? परिसा को गुलशेर का इतना बेफिक्र अंदाज चौंकाए दे रहा था। नहीं गुड़िया, मुझे यहाँ अगवा करके नहीं, मेरी मर्जी से लाया गया है, और इन लोगों ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है। मैं बस अभी जाने ही वाला था, सोचा एक बार तुमसे भी मिल लूँ। गुलशेर की बात पर परिसा ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर उसे देखा था, मगर अभी इस सब का टाइम नहीं था उसके पास। आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज़? बाबा या सुफियान तक मेरा पैगाम पहुंचा देंगे। उन्हें बताना है कि ब्लैक स्टार्स का सबसे बड़ा गैंगस्टर शाहवेज सिकंदर है और बहुत नफरत करता है उन दोनों से, उन्हें मारना चाहता है। आप प्लीज़ ये सब उन्हें बता दीजिएगा। परिसा गुलशेर की जानिब मुतलजी निगाहों से देखती नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। गुलशेर उससे ज़्यादा शाहवेज सिकंदर के हर लम्हे बदलते तासुरात को देख रहा था। वो समझ चुका था कि अब इस बेवकूफ़ लड़की की खैर नहीं होने वाली थी। गुलशेर साहब, बाहर आपके जाने की तैयारी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। परिसा, जो गुलशेर को मज़ीद भी शाहवेज के बारे में बताना चाहती थी, अपने अक़ब से बहुत ही करीब से आती शाहवेज सिकंदर की आवाज़ पर वो करंट की तरह उछलती। जैसे ही पलटी, अपने पीछे बहुत करीब खड़े शाहवेज से टकरा गई थी। गुलशेर उन्हें खुदा हाफिज़ करता खामोशी से वहाँ से निकल गया था। परिसा का खून बिल्कुल खुश्क हो चुका था। सफ़ेद चेहरे और लरसती पलकों के साथ वो अपने हाथों को बुरी तरह मरोड़ती अपने खौफ को कम करने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। शाहवेज के निहायत करीब खड़े उसने एक ही कदम भी पीछे नहीं बढ़ाया था। तुम्हें लगता है कि मेरे बारे में कुछ भी अपने उस सो कोल्ड बाप और मंगेतर को बताओगी तो मुझे ज़रा सा भी फ़र्क पड़ेगा? वो लोग मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, मगर मेरा वादा है तुमसे, उनका जीना हराम कर दूंगा। कल तुम्हें मैं यहाँ से आज़ाद कर दूंगा और तुम वापस आफंदी मेंशन में जाकर वही करोगी जो मैंने कहा है तुमसे। ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो आफंदी मेंशन के लोगों की एक एक करके लाशें मिलना शुरू हो जाएगी, याद रखना। शाहवेज उसके जल्द पड़ते चेहरे पर अपनी तपिश ज़दा निगाहें गाड़े वॉर्न कर रहा था। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? परिसा आज उससे दूर नहीं हुई थी, उसके ऐन सामने खड़े वो उससे सवाल कर रही थी। वो दोनों बहुत करीब खड़े थे, मगर शाहवेज की गर्म सांसों से परिसा को अपना चेहरा झुलसता महसूस हो रहा था, मगर उसकी आंखों में झांकती ऐसे ही खड़ी रही थी, उसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू शाहवेज सिकंदर को एक बार फिर अपनी जानिब मायल कर रही थी, मगर वो खुद को और अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत अच्छे से जानता था। दरिंदा, जल्लाद और वहशी इंसान भला कोई काम किसी मकसद के लिए कैसे कर सकता है? वो अपनी ज़िंदगी ही दिखाएगा ना, वो अपनी दरिंदगी ही दिखाएगा ना, क्योंकि वो एक दरिंदा जो है। मुझ जैसे दरिंदे और वहशी में ना तो जज्बात है ना एहसासात, तो मेरे सामने रो धोकर और यूँ एहतजाज करके तुम अपना ही नुकसान कर रही हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
शाहवेज उससे उसकी बातों का बहुत गहराई से जवाब देता वापस जाने को पलटा था, जब अचानक उसकी नज़र साथ टेबल पर रखे केक पर पड़ी थी। वो केक की जानिब बढ़ा था और हाथ में केक का छोटा सा टुकड़ा उठाते परिसा के करीब आया था। हैप्पी बर्थडे। शाहवेज ने परिसा के सामने केक करने के साथ ही दूसरे हाथ से उसका मुंह भी खुद ही खोल दिया था। थोड़ा सा केक परिसा के मुंह में गया था, बाकी उसके होठों पर सारा लग चुका था। परिसा जो पीछे हो रही थी शाहवेज की हरकत पर वही रुक गई थी। वो उसका झूठा केक खा रहा था। परिसा की आंखें एक बार फिर खुल चुकी थी। इकरा ने तो उसे यही बताया था कि शाहवेज ना तो किसी का झूठा खाता था और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाता था। फिर उसकी यह हरकत, परिसा का दिल बहुत जोर से धड़का था। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। शाहवेज बिना मजीद कुछ बोले वापसी के लिए पलट गया था, जब अचानक छन की आवाज़ के साथ उसकी पॉकेट से कुछ निकलकर ज़मीन पर गिरा था। परिसा ने जल्दी से आगे होकर देखना चाहा था, मगर शाहवेज उससे पहले ही उससे अपनी मुट्ठी में कैद करता वहाँ से निकल चुका था। ये तो कोई ज्वेलरी थी ना इसके पास। क्या ये किसी लड़की से मोहब्बत करता है? कौन हो सकती है वो? मुझे इकरा से पूछना होगा। क्या पता वो लड़की इन पागल सनकी का दिमाग जगह पर लगाने में कोई मदद कर सके। परिसा टिश्यूज लेकर अपने होठों से केक साफ करती। शाहवेज की यह हरकत फरामोश करती अगले मिशन पर लग चुकी थी। दूसरी तरफ हाजिम हिबा को बेहोश करके बेड पर लिटाकर रूम को हर तरफ से अच्छी तरह लॉक करता बाहर निकल आया था। कान में उसने एक एयरपीस लगा रखा था, जो उसने हिबा के तकिए के पास लगे स्पीकर से उसकी सांसों की आवाज़ उस तक पहुंचा रहा था, ताकि हाजिम को पता चल सकता कि वो बिल्कुल ठीक है और सो रही है। चारों जानिब गार्ड्स ने हर रास्ते को घेर रखा था। हाजिम बहुत अच्छे से जानता था कि हिबा की माँ और बहन को कहाँ रखा गया है। वो सबसे पहले उन तक पहुंचकर बाहिफाजत उन्हें यहाँ से निकालना चाहता था। हिबा को साथ न लाने में भी उसकी सिक्योरिटी थी। वो जानता था जिस तरफ इस वक्त वो बढ़ रहा है वो जगह खतरे से खाली नहीं थी। उसे तो फिर शमशेर खान ब्लैक स्टार्स की दहशत की वजह से छोड़ भी देता, लेकिन अगर उन्हें हिबा के यहाँ होने की ज़रा सी भी भनक पड़ जाती तो उन्होंने हिबा को नहीं छोड़ना था। हाजिम को उसके मुखबरी ने इतला कर दी थी कि शमशेर को हिबा के हवाले से शक हो चुका है, इसलिए हाजिम उसके हवाले से इतनी एहतियात बरत रहा था। हाजिम ने पहले कॉरिडोर में तहखाने के रास्ते का अंदाज़ा लगाया था और फिर सबसे नज़र बचाकर वो टेरेस से उतरकर पाइपों से उतरकर तहखाने के रोशनदान तक आ पहुंचा था। अपनी जेब से अपना खास हथियार निकालते उसने सबसे पहले रोशनदान खोला था और अगले ही लम्हे तहखाने में किसी गार्ड को ना पाकर वो अंदर उतर गया था, जहाँ सुकड़ी सिमटी बैठी हिबा की मामा और छोटी बहन को देख हाजिम के दिल को कुछ हुआ था। कदमों की आवाज़ पर दोनों घबराकर मजीद एक दूसरे में सिमट गई थी। आप दोनों घबराए नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, आपकी मदद करने आया हूँ। हाजिम उनके करीब आकर बैठता नरमी से बोला था, मगर उसके बावजूद उसका खौफ कम नहीं कर पाया था। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको यहाँ से बाहिफाजत बाहर निकाल दूंगा। हाजिम ने उन दोनों के खौफजदा चेहरों को देखते एक बार फिर कहा था, लेकिन तुम अपनी जान खतरे में डालकर हमारी मदद करने क्यों आए हो? नजमा बेगम ने मशकूक निगाहों से उसे देखा था, क्योंकि जिसमें मेरी जान बसती है उसकी जान आप लोगों में कैद है। हाजिम ये अल्फाज दिल में ही अदा कर के रह गया था। मुझे एसपी हिबा ने भेजा है, मैं आपकी मदद करके अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। आप जल्दी से चलें मेरे साथ, ऐसा ना हो यहाँ कोई आ जाए। हाजिम उन्हें बहुत मुश्किल से खुद पर एतबार करवाता उन्हें साथ लिए वापस उसी रास्ते से निकल गया था। वो जैसे ही लॉन में आए थे, हाजिम के इशारे पर उसके आदमी ने पूरे बंगले की लाइट का कनेक्शन काट दिया था। हर शय धीरे अंधेरे में डूब गई थी। हाजिम उन दोनों का हाथ पकड़े गेट पर खड़े अपने आदमी को इशारे से गेट का दरवाज़ा खोलने का कहता दोनों को बाहर मौजूद जुनैद के पास बाहिफाजत छोड़ता वापस अंदर आ गया था। शमशेर खान पर उसकी नज़र उस वक्त से थी जब उसने हिबा पर हमला किया था। शमशेर खान के वहम गुमान में भी नहीं था कि उसके आसपास कुछ आदमी ब्लैक स्टार्स के भी काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमदान अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करता अपने दूसरे घर जाने की बजाय वापस सिद्दीकी विला लौट आया था। उसे उजाला की वजह से अपने घर वालों की बहुत टेंशन थी। जहन पर पहले हमला हो चुका था, वो अब किसी और का रिस्क नहीं लेना चाहता था। हमदान जिस तरह बिना खाना खाए चला गया था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हमदान अब दोबारा वापस आएगा। इसलिए गेस्ट रूम सेट ना होने की वजह से फरहान ने उजाला को आज रात के लिए हमदान के रूम में भेज दिया था।
جہاں بہت عرصے سے ہمدان نے قدم تک نہیں رکھا تھا، مگر فرحہ پھر بھی نہ جانے کس امید پر ہر روز اس کا روم صاف کرتی تھی۔ اجالا ہمدان کے بیڈ پر اس کے کمفرٹر میں دبکی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدان واپس آ جائے گا۔ ہمدان روم میں داخل ہوتا زیرو پاور کی روشنی آن دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی آمد کی اس وقت اطلاع ملے، اس لیے وہ بنا لائٹ آن کیے اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے آتے وقت وہ چینج کر کے آیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے جس قدر برا تھا، وہ بری طرح تھک چکا تھا اور اس وقت گہری نیند سونا چاہتا تھا۔ اپنے دھیان میں مجہزی بیڈ کے ایک کونے میں لحاف میں لپٹے وجود کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھوں پر بازو رکھتے آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کی آنکھ لگے ابھی تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا جب کروٹ بدلنے پر اسے اپنے بہت قریب کوئی نرم گرم شے محسوس ہوئی تھی۔ ہمدان نیند میں اسے تکیہ سمجھتا اپنی عادت کے مطابق اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ مہروسہ جو گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، اسے اپنے اوپر ہوتے بھاری وزن اور کچھ لمحے بعد کمرے میں محسوس ہوتے کھنچاؤ پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا شرم سے ڈوب مرنے کو دل چاہا تھا۔ وہ اس وقت ایس پی ہمدان صدیقی کے بہت قریب اس کی باہوں میں تھی۔ مہروسہ نے ہمدان کے سینے پر دونوں ہتھولیوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور ڈھکیلا تھا۔ اسی لمحے ہمدان کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ مہروسہ کو اپنے بے انتہا قریب اپنی باہوں میں دیکھ ہمدان کے چہرے پر پہلے نہ سمجھی حیرانی اور پھر شدید غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم میرے اتنے قریب میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ ہمدان نے اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچی تھی کہ مہروسہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ دوسری طرف ارے سر آپ یہاں! وہ شمشیر سر آپ کو بلا رہے ہیں وہاں۔ محفل بس شروع ہونے ہی والی ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ حازم روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب شمشیر کا خاص آدمی اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ حازم روم میں ہبا کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس محفل میں جانا پڑا تھا جس سے اسے اور شاہویز کو سخت نفرت تھی۔ ہبا کے سامنے اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی محفل کبھی نہیں رکھی تھی۔ حازم کی شمشیر خان کے قریب گھاؤ تکیے پر بیٹھتے ہی محفل کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ وہاں آئی رقاصائیں گانے کے ساتھ ہی تھرکنا شروع ہو چکی تھی، مگر حازم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے اپنے کانوں میں سنائی دیتی اپنی زندگی کی مدھم مدھم سانسیں سن رہا تھا۔ جب اچانک وہ رقصہ اس کے قریب آئی تھی، اس نے جیسے ہی قریب آتے حازم کے گلے میں باہیں ڈالی۔ حازم نے نگاہیں اٹھا کر جس قہر بھرے انداز میں اسے دیکھا تھا، فوراً ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس عورت کو سمجھنے میں بس ایک ہی لمحہ لگا تھا کہ یہ کیسے کردار کا انسان ہے۔ اچانک حازم کے کانوں میں آتی ہبا کی آواز بند ہو گئی تھی، جو بات حازم کو بے چین سا کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اس کی جنگلی بلی ہوش میں آ گئی تو اس بنگلے کو ہلا کر رکھ دے گی، اس لیے اسے فوری طور پر ہبا کے پاس پہنچنا تھا۔ شمشیر کو کسی اہم فون کال کا کہتا وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ابھی روم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھا جب اسے زونیا اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ حازم اسے اس وقت وہاں دیکھ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا، جو بڑی نزاکت سے اپنی سیاہ ساڑی کا پلو لہراتی والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ کل ہی دربار پر جا کر 100 لوگوں کو کھانا کھلا کر آپ سے ملاقات کی منت مانگی تھی۔ دیکھیں میری محبت کی طاقت، آج آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ زونیا دیوانہ وار نگاہوں سے حازم کے نقاب میں چھپے چہرے کو نہارتے ہوئے بولی۔ اس نے حازم کو دیکھ رکھا تھا، یہ چہرہ نہ دکھانے والی احتیاط صرف ہبا کے لیے برتی گئی تھی۔ تو اتنے سچے دل سے اپنے لیے ہدایت مانگ لیتی تو تمہاری زندگی ہی سنور جاتی۔ حازم ہمیشہ کی طرح اسے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ اس کا نرم اور محبت بھرا انداز صرف ایس پی ہبا کے لیے ہی ہوتا تھا۔ حازم نے دوبارہ روم کی جانب قدم بڑھائے تھے جب زونیا اس کے مقابل آتے دوبارہ اس کا راستہ کاٹ گئی تھی۔ اتنے سنگ دل مت بنے میر جی، بہت تڑپا ہے یہ دل آپ کے لیے۔ زونیا کی آنکھوں میں نمی سی در آئی تھی۔ میر حازم سالار اس کے لیے کیا تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اتنے سالوں سے وہ اس شخص سے ایک ملاقات کرنے کے لیے خوار ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو سب، پھر بھی ہر بار یہ فضول باتیں شروع کر دیتی ہو۔ حازم اب کی بار اسے کڑے تیوروں سے گھورتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں وہ آپ سے محبت نہیں کرتی، اور میں جان دیتی ہوں آپ پر، کیونکہ یہ جان آپ ہی کی تو دی ہوئی ہے۔ زونیا اس کے گلے میں باہیں حمائل کرتے اس کے قریب ہو گئی تھی۔
جب اسی لمحے ہبا روم کا لاک توڑتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ کسی لڑکی کو حازم کے ساتھ بالکل چپکا دیکھ اس کے تن بدن میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حازم کی اس کی جانب بیک تھی۔ وہ حازم کے تاثرات نہیں دیکھ پائی تھی، مگر وہ لڑکی آنکھوں میں چاہت کے دیپ جلائے جس طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہبا یہ چیز نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ اس شخص سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں یہ منظر دیکھ اس کے دل میں ایک اندیکھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تم کیوں مجھے اپنے اس عمل پر پچھتانے پر مجبور کر رہی ہو جو تمہاری جان بچا کر میں نے کیا ہے؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ حازم اس کی باہیں اپنے گلے سے نکالتا، اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا، خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ اسے غصہ بہت کم ہی آتا تھا اور اس وقت دنیا کی حرکتیں اسے شدید غصہ دلا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا تھا، سامنے کھڑی ہبا کو دیکھ پل بھر کے لیے ساکت ہوا تھا۔ اس کا ماسک میں چھپا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر تپی ہوئی ہے، مگر موڈ خراب اس وقت حازم کا بھی نہیں تھا۔ تم باہر کیوں آئی؟ حازم ہبا کے پاس آتے دبی دبی آواز میں گھررایا تھا۔ زونیا دور کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ہبا کی نظریں بھی حازم سے ہٹتے زونیا پر گئی تھیں، تاکہ تمہارا اصل چہرہ دیکھ سکوں، جو ہر دوسری عورت کے ساتھ چپکنے، ان کی قربت حاصل کرنے اور ہوس کا بھوکا انسان ہے۔ تم جیسا بد کردار انسان میں نے۔ ہبا مزید بھی کچھ بول رہی تھی جب حازم اسے بازو سے کھینچتا روم میں داخل ہو کر روم کا دروازہ زوردار آواز میں بند کرتا، اسے دروازے کے ساتھ لگاتا اس پر جھکا تھا۔ جو انسان اپنا جائز و شرعی حق رکھنے کے باوجود اپنی عورت کو اس کی مرضی کے بغیر چھو نہیں رہا، اپنا حق استعمال نہیں کر رہا، کیا اس سے بد کردار مرد کہتے ہیں؟ آج تک کیا برا کام کرتے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ بتاؤ مجھے۔ تمہارے جس سیاسی لیڈر کو مارا تھا نا، اس کی اصلیت تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ ان غداروں اور نام نہاد معزز شہریوں کو تم لوگ پروٹوکول دیتے ہو، ان کی حفاظت کے لیے اپنا خون پسینہ ضائع کرتے ہو، جانتے بوجھتے انہیں ان کے جرموں کی سزا دینے کی بجائے ان کی خدمتیں کرنے پر مجبور ہو۔ ہم انہی حرام خوروں کا بوجھ اس دنیا سے ختم کر رہے ہیں۔ حازم شدید غصے میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ حازم شدید غصے میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اس وقت بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہی منہ سے ہی ہبا کے سامنے اپنی اصلیت بیان کر گیا تھا، مگر ہبا تو اس کے جملے پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کس پر حق رکھتے ہو تم؟ ہبا اسے بیچ میں ہی ٹوکتی سوالیہ نگاہوں سے پوچھتے ہوئے بولی، جس پر حازم کو بھی بریک لگی تھی۔ وہ غصے میں کیا غضب کرنے جا رہا تھا، وہ اس لڑکی کو کسی قیمت پر اپنی اصلیت نہیں بتا سکتا تھا۔ حازم دانتوں پر دانت چڑھائے مٹھیاں سختی سے بھینچتا اسے دور ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں اور کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں۔ اس کے دور ہونے سے پہلے ہی ہبا اس کے دونوں کالر واپس مٹھیوں میں بھینچتے اپنے قریب کھینچ گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ ہبا اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ہر وقت اس کی ہر الٹی سیدھی بات برداشت کرنے والا اس وقت بہت مشکل کیفیت میں ہے۔ وہ اس وقت ہبا کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ اتنا ہی اسے دور نہ جانے پر بضد تھی۔ جب آخر کار حازم بھی اپنی کیفیت سے ہار مانتا، اس کی کمر میں بازو حمایل کرتا، اسے اپنے بے حد قریب کھینچ گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا بھی فاصلہ نہیں بچا تھا۔ اپنی محبت پر حق رکھتا ہوں، جان سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے۔ اس پر بری نظر ڈالنے والوں کو کاٹ کر رکھنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوں۔ حازم اس کے چہرے سے ماسک سرکاتا بوجھل آواز میں بولتا۔ ہبا کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا گیا تھا۔ آج تک وہ جب بھی اس کے قریب آیا تھا، مذاق اور شوق کے لیے اس کا انداز چھیڑتا ہوا ہی تھا، مگر آج یہ بہکا بہکا انداز۔ ہبا نے اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر حازم تو جیسے اس وقت اتنے سالوں سے روٹھا اپنے دل کا قرار اس لڑکی سے واپس چھیننا چاہتا تھا۔ دور رہو تم، ہبا نے اسے دور دھکیلنا چاہا تھا، مگر حازم اس کے ہونٹوں پر جھک کر انہیں ہلکے سے چھوتا ہبا کی جان نکال گیا تھا۔ ہبا کو اس سے اتنی جرأت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے جیسے کرنٹ چھو کر گزر گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ حازم کی گرفت میں تھے، وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے ہبا کے دائیں کان پر جھکتا، اس کی پلوں کو پوری طرح لال کرتا، آنکھوں میں خمار بھرے اسی کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ آئندہ مجھ سے میرے حق کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا۔ اپنی محبت کے معاملے میں خود پر قابو کر پانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لال پڑتے گال کو چومتا وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔
اسے جب بھی غصہ آتا تھا اس کی مدت 2-3 دن تو ہوتی ہی تھی، مگر آج حیرت انگیز طور پر ہبا کی دل فریب قربت نے اس پر کیسا اثر دکھایا تھا کہ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اس کا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ حازم واپس پلٹتا اپنی ہی اس بے یقینی کیفیت پر مسکرا دیا تھا۔ اگر اس کے ساتھی یہ دیکھ لیتے تو صدمے سے نہ نکل پاتے، لیکن حازم کو ہبا سے دور چلے ابھی چند قدم ہی ہوئے تھے کہ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ساتھ پولیس کے سائرن ارد گرد بجنے شروع ہو چکے تھے۔ حازم جھٹکے سے واپس پلٹا تھا، جہاں اس کی قربت اور گستاخیوں سے لال ہوئی ہبا آنکھوں میں نفرت لیے اس پر پستل تانے کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اپنے پاک صاف اور ایماندار ہونے کی کہانی سناؤ گے اور میں مان جاؤں گی؟ اس دن تو چکما دے کر بھاگ نکلے تھے، آج کیا کرو گے؟ آج اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تو میری فورسز کو کوئی بھی آدمی تمہیں گولی سے اڑا دے گا۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی دھڑکنیں ابھی تک قابو میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اس انسان کے قریب آنے سے اس کا دل اتنی بری طرح کیوں دھڑک اٹھتا ہے، آخر کیوں اس کی غربت اس کے دل و دماغ پر اتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حازم وہیں کھڑا والہانہ نگاہوں سے اپنی جنگلی بلی کو ایکشن میں آتے دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھول کر 4 پولیس والے اندر داخل ہو کر ہبا کے آس پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ حازم پر اپنے ہتھیار تان گئے تھے، جس کے ساتھ ہی حازم کے ہونٹوں میں مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ دوسری طرف تم میرے اتنے قریب میرے بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ ہمدان نے اتنی زور سے اس کی کلائی دبوچی تھی کہ مہرسا کو اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ مہرسا کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اس کے پلان میں تو ایسا کچھ شامل ہی نہیں تھا۔ اس انسان کی قربت اسے کمزور کرتی تھی اور وہ اپنے کام میں ناکام ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے اب ہمدان صدیقی سے دور رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا، مگر قسمت اسے ایک بار پھر اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو فرحہ آپی نے یہاں بھیجا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ آپ کا روم ہے۔ مہرسا نے اپنے کردار میں رہتے نہایت ہی خوفزدہ انداز میں اس بھپرے شیر کو جواب دیا تھا جو عنقریب اس کا گلا دبانے کا ارادہ ہی رکھتا تھا۔ آخر تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میرے گھر والوں کے بیچ رہنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ ہمدان بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے گھر والے اسے اس لڑکی سے سختی برتنے نہیں دے رہے تھے اور وہ اس لڑکی کو یہاں رہنے نہیں دے سکتا تھا، اسے بس سلاخوں کے پیچھے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اس کی بات پر آنکھوں میں آنسو بھرے منمنائی تھی۔ ہمدان نے کچھ لمحے یکٹک اسے دیکھا، اس کے دلکش نقوش کو گھورا تھا جس کے چہرے کی معصومیت اور بھولا پن ایسا ہی تھا کہ وہ واقعی کچھ نہیں جانتی، اور اس سے زیادہ معصوم شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پلیز مجھے چھوڑے، جانے دے۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے مہرسا کو لگ رہا تھا اس کا دھڑک کر پاگل ہوتا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چھوڑوں گا تو اب میں تمہیں کسی صورت نہیں، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی تمہیں اس دھوکے کی۔ ہمدان اسے کلائی سے تھام کر بیڈ سے نیچے کھینچ چکا تھا۔ مہرسا کبھی اس کے سامنے بنا دوپٹے کے بھی نہیں آئی تھی، مگر اس وقت دوپٹہ ہونا تو دور کی بات، اس کے کمر سے نیچے آتے لمبے گھنے بال چٹیاں میں مکید ہمدان کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ وہ سرتا پا قیامت سا حسن رکھتی تھی، اس بات سے ہمدان صدیقی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، مگر اسے اس لڑکی سے نفرت کے علاوہ کوئی جذبہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہمدان نے اسے زیادہ دیر دروازہ کھولتے روم کے باہر اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ مہرسا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی، روم کے باہر سامنے لگی ریلنگ کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ اس کی پریشانی پر مزید چوٹ آئی تھی۔ بلبل پیشانی سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بنا ہمدان اس کے منہ پر دروازہ زوردار آواز میں بند کر گیا تھا۔ مہرسا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے جنہیں اگلے ہی لمحے رگڑتی وہ دھیرے سے مسکراتی تھی اس شخص کی جانب سے کیا ہر ستم قبول تھا اسے، اور ویسے بھی زندگی میں اب تک جتنا درد اور تکلیف وہ سہ چکی تھی اس کے آگے یہ چوٹ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ مگر اب اس کی زندگی کی بس ایک ہی خواہش تھی
अब कि وہ مرنے سے پہلے بس ایک بار اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی، بس ایک بار، جو کہ وہ جانتی تھی کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کی یہ خواہش شاید ادھوری ہی رہ جائے گی۔ مہروزہ کی آنکھوں میں درد کی گہری چادر چھائی ہوئی تھی، مگر چہرے پر اپنی مخصوص دل فریب مسکراہٹ لیے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ دوسری طرف پری، میری گڑیا، آپ ٹھیک ہو؟ ان لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ سفیان ڈاکٹر کو کال کرو، وہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ یاسمین بیگم نہ جانے کتنی بار پریسا کا چہرہ چوم چکی تھی۔ رات کے 2 بجے پریسا کو آفندی مینشن کے آگے کوئی گاڑی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پریسا اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے پورے خاندان کو اپنے آس پاس پایا تھا۔ سامنے ہی سفیان اور شہباز آفندی آنکھوں میں گہرا تفکر لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ پریسا کو ہوش میں آتے دیکھ سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، ان لوگوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے اتنے ٹائم ایک اندھیرے روم میں بند رکھا گیا تھا، جہاں ایک ملازم آ کر تینوں ٹائم کا کھانا دے جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی میرے روم میں آیا، نہ مجھے کچھ کہا۔ پریسا نے اقرا کے رٹے رٹائے الفاظ بتائے تھے۔ تم نے وہاں کسی کا چہرہ دیکھا؟ اور کیا اس ملازم کا حلیہ بتا سکتی ہو تم؟ سفیان پریسا کو قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے فکر مندی سے بولا تھا، جب پریسا کی آنکھوں میں اس وحشی کی شبیہ لہرائی تھی جو دیکھنے میں جس قدر ہینڈسم اور پیارا تھا، عادتوں اور حرکتوں میں اتنا ہی جلاد تھا۔ نہیں، وہ ملازم جب بھی آتا تھا تو اس کا چہرہ ڈھکا سا ہوتا تھا۔ مجھے وہاں بے ہوش کر کے لے جایا گیا اور واپس لایا گیا۔ میں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ پریسا نے بہت مشکل سے اپنے شاید پہلی بار اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ یہاں اس وحشی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس نے اسے اپنی دھمکیوں کے زیر اثر باندھ کر رکھا تھا۔ اوکے، ان لوگوں کو تو ہم ڈھونڈ کر ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے، لیکن اب کوئی بھی میری بیٹی سے مزید کوئی سوال نہیں کرے گا۔ دیکھو بیچاری کا چہرہ کیسے تھکن اور کمزوری کی وجہ سے مرجھایا پڑا ہے۔ سب لوگ رش ختم کریں اور پری کو آرام کرنے دیں۔ شہباز آفندی اس کے قریب آ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے پیار کرتے باقی سب کو روم سے باہر لے گئے تھے، جبکہ پریسا ان سب کے اتنے خلوص اور محبت میں مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ بھلا ان لوگوں کے خلاف کیسے جا سکتی تھی، وہ بھی شہباز سکندر جیسے شخص کی وجہ سے؟ مگر اس کی سفیان کو مار دینے کی دھمکی بار بار پریسا کے کانوں میں گونجتی، اس کے حلق کو خشک کر دیتی۔ سب لوگ روم سے ایک ایک کر کے نکل چکے تھے جب سفیان اس کے قریب آیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ان گزرے دنوں میں کس قیامت سے گزرا ہوں میں۔ کوئی ایک لمحہ سکون سے نہیں گزرا۔ آئندہ کبھی مجھ سے دور مت جانا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا سفیان آفندی۔ سفیان اس کا نازک ہاتھ تھامے اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا، جس پہ پریسا کا دماغ ایک بار پھر شہباز سکندر کی طرف کھینچ چکا تھا، جو ہر بار اسے مارنے اور گلا دبانے کی دھمکی ہی دیتا رہتا تھا۔ پریسا نے ایک دم اس کا خیال جھٹکا تھا۔ وہ بلیک ہاؤس سے تو آ گئی تھی، مگر اس بلیک ہاؤس سے آنے کے بعد بھی وہ اس بلیک بیسٹ کے حصار سے نہیں نکل پائی تھی۔ میں نے بھی آپ کو وہاں بہت یاد کیا، بہت روئی ہوں، وہ بہت ظالم لوگ۔ مجھے آپ کو گولی لگی تھی نا؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ پریسا نے اس کے بازو کی جانب دیکھا تھا۔ تم واپس آ گئی ہو نا؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور چند دنوں بعد ہونے والے ہمارے نکاح کے بعد تو مزید ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سفیان کے شوخی بھرے انداز سے پریسا نے فوراً اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بچپن کا منگیتر بیٹھا تھا، جس سے کچھ دنوں میں اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر بار بار اس بلیک بیسٹ کا سایہ کیوں لہرا رہا تھا؟ کیوں بار بار اس کا دھیان اس وحشی کی جانب جا رہا تھا جس نے اسے رلانے، درد اور تکلیف دینے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا؟ دوسری طرف تمہیں کیا لگا تم اپنے پاک صاف اور ایماندار ہونے کی کہانی سناؤ گے اور میں مان جاؤں گی؟ اس دن تو چکمہ دے کر بھاگ نکلے تھے، آج کیا کرو گے؟
آج اگر یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو میری فورسز کا کوئی بھی آدمی تمہیں گولی سے اڑا سکتا ہے۔ جو کچھ تھوڑی دیر پہلے اس شخص نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی دھڑکنیں ابھی تک قابو میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی اس انسان کے قریب آنے سے اس کا دل اتنی بری طرح کیوں دھڑک رہا ہے۔ آخر کیوں اس کی قربت اس کے دل و دماغ پر اتنی اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ اسے کیوں نہیں روک پاتی تھی اپنے قریب آنے سے۔ حازم وہیں کھڑا والہانہ نگاہوں سے اپنی جنگلی بلی کو ایکشن میں آتے دیکھ رہا تھا جب وہ دروازہ کھول کر 4 پولیس والے اندر داخل ہو کر ہبا کے آس پاس آ کھڑے ہوئے۔ حازم پر اپنے ہتھیار تان گئے تھے، جس کے ساتھ ہی حازم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ تم اتنی بھولی کیسے ہو سکتی ہو ایس پی صاحبہ؟ حازم مسکراتی والہانہ نگاہوں سے خود پر بندوق تانے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب اس بکواس کا؟ ہبا نے دانت پر دانت چڑھائے خود کو بمشکل سامنے کھڑے شخص پر گولی چلانے سے روک رکھا تھا، جب اسی لمحے اس کے 2 پولیس اہلکار ہڑبڑاہٹ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ میم، ہم نے شمشیر خان اور اس کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ پورا بنگلہ چھان مارا ہے، مگر آپ کی فیملی کا یہاں نام و نشان تک نہیں ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر تہخانے کی ہبا نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری فیملی میرے پاس مزید قبضے میں ہے۔ حازم کی بات سنتے ہبا کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں جا گرے تھے۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں۔ ہبا زخمی شیرنی بنی اس پر جھپٹ گئی تھی، مگر حازم اسے بنا کوئی موقع دیے بغیر اس کی دونوں کلائیوں سے دبوچ کر کمر کے پیچھے ہاتھ باندھتا اسے پوری طرح اپنے قبضے میں لے گیا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں، تم نے دیا ہے اپنے ان پولیس والوں کو بلا کر۔ مجھے گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ اس کام میں میں نے سب کچھ سیکھا ہے سوائے اعتبار کرنے کے۔ تم پر جو تھوڑا بہت اعتبار کرنا شروع کیا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب۔ ان سب کو کہو اپنا کام ختم کر کے نکلے یہاں سے، مگر تم یہیں رکو گی میرے ساتھ اس بنگلے میں جب تک میں جانے کو نہ کہوں۔ ہبا حازم اس کی تھوڑی مٹھی میں دبوچے بولا تھا۔ ہبا نے بے یقینی سے اس کا یہ سرد و سپاٹ انداز دیکھا تھا۔ آج تک اس نے ہمیشہ اس کی ہر بدتمیزی کا مسکرا کر ہی جواب دیا تھا، مگر دھوکہ تو میر حازم سالار کو کسی قیمت پر پسند ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے نہ غصہ کرتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہبا اس کے خلوص کو بری طرح ٹھکرا کر اس کی سزائیں تبدیل کر چکی تھی، مگر اب بھی اسے امید تھی وہ شخص اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ جب وہ بالکل بے بس ہوتی ہار ماننے والی تھی، وہی حازم سالار نے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اس سے امید کی نئی کرن دی تھی۔ اسے بدلنے نہیں دیا، مگر اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہمدرد کو ہی اپنا شکار بنا لیا تھا۔ دوسری طرف پریسا گہری نیند میں سوئی تھی جب اچانک اسے اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہوتے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ پریسا آنکھیں کھولتے ہی اپنے عین سامنے بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ پیتے شاہویز سکندر کو گھورا تھا، جو اس کے بیڈ کو بھی اپنی جاگیر سمجھنا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا لو گی؟ تم پر اب شاہویز سکندر کا سایہ پڑ چکا ہے، جس سے تم اب پوری زندگی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ شاہویز سکندر اس کے بنا دوپٹے کے ہوشربا حسن کو نگاہوں سے گھورتا اس کے قریب ہوا تھا۔ پلیز یہ تم۔ پریسا اس کے قریب آنے پر پیچھے کو کھسکی تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ شش! پریسا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتا وہ اس پر جھکا تھا۔ اسی لمحے پریسا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ پورے کمرے پر نظر دوڑائی تھی، مگر اس کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ پریسا پوری طرح پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ کیسی بھی خواب تھا وہ وحشی یہاں آیا تھا۔
परिसा ने बेड से उठते खिड़की से बाहर झाँका था, मगर वहाँ भी गार्ड्स खड़े मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। परिसा ने लाइट ऑन करके एक एक पर्दा हटाकर यहाँ तक कि बेड के नीचे भी देखा था, मगर वो होता तो उसे नजर आता। क्या वो मेरे ख्वाब में आया था? मगर वो मेरे ख्वाब में क्यों कर आया था? और ख्वाब भी इस कदर बेहुदा? अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? कुछ दिनों बाद मेरा सुफियान से निकाह है। मुझे तो उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर इस सब फजूल इंसान का ख्याल क्यों नहीं जा रहा? छोड़ो यार। परिसा बालों को मुट्ठियों में जकड़े परेशानी से बोली थी। ख्वाब में कुछ भी उसने देखा था वो याद करते उसका चेहरा शर्म व गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था। तुम सबसे बड़ी इडियट हो, उसके बारे में इतना सोचोगी तो ख्वाब भी उसी के लिए आएंगे ना। वो उस बेहुदा इंसान के हवाले से ख्वाब अच्छे कैसे हो सकते हैं? उसने ख्वाब से झंझरी लेते हुए घड़ी पर टाइम देखा था। ये तो फजर का टाइम है और मामा तो यही कहती है, इस टाइम जो भी ख्वाब आए वो सच होते हैं। नहीं, खुदा ना करे ये ख्वाब कभी सच ना हो। परिसा का पूरा वजूद इस ख्याल से ही लरज़ उठा था। शायद शाहवेज सिकंदर के साथ गुजरे पल ही उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। वो अब आगे ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। ना ही उस शख्स के सामने कभी जाना चाहती थी। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इन सब को यहाँ से फारिग करो, वरना ये काम मैं करूँगा। हाजिम उसे आज़ाद करता खिड़की की जानिब मुड़ता सिगरेट से रुकाकर खड़ा हो चुका था। उसने जैसे ही अपने चेहरे से नकाब हटाया, हिबा ने दबे पांव उसके करीब जाना चाहा था, मगर उससे पहले ही हाजिम ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया था। ये गलती मत करना। मेरी सूरत देखना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर देगा। हाजिम के लिए हमारी गंभीर और ऊपर को उठी चौड़ी हथेली को देख हिबा को एक बार फिर गहरा शौक लगा था। वो बिना आवाज़ पैदा किए उसके करीब जा रही थी। फिर भी वो कैसे जान गया था? हिबा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क उठा था, मगर वो खामोशी से वापस पलट गई थी। इस वक्त ये शख्स उसे कुछ भी सुनने या मानने की मूड में नहीं लग रहा था। उसने तमाम पुलिस एहलकारों को शमशेर खान और उसके आदमियों को लेकर वहाँ से जाने का कह दिया था। उसने बहुत कोशिश की थी उस लड़की को भी गिरफ्तार करवाने की जिसने हाजिम के गले लगते देखा था, मगर वो शायद हाजिम की तरह बहुत चालाक थी, पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी। हिबा उसका कहा पूरा करती वापस रूम में लौट आई थी। ये सब लोग जा चुके हैं। मैंने तुम्हारी बात मान ली है। अब तुम मेरी फैमिली को मेरे हवाले कर दो। हिबा ने अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल पर काबू पाते निहायत तहम्मुल से उसे कहा था। वो बड़े शाहाना अंदाज में सोफे पर विराजमान टेबल पर टांगे रखे बैठा था। हिबा की बात पर निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। तुम कोशिश भी क्यों करती हो? हाजिम ने सवालिया निगाहों से उसे घूरा था। किस बात की? हिबा ने नासमझी से उसे देखा था। मुझे धोखा देने की और मुझसे होशियारी करने की। हाजिम अपनी जगह से निहायत आराम से उठता उसकी जानिब बढ़ा था। मैंने अब ऐसा कुछ नहीं किया। हिबा उसके बहुत करीब आकर खड़े हुए पर उल्टे कदमों पीछे हटी थी। मैंने कुछ वक्त के लिए हम दोनों के दरमियान तन्हाई मांगी थी। हाजिम ने हर कदम के साथ दरमियानी फासला ख़त्म किया था, मगर हिबा ने उल्टे कदम पीछे की जानिब लेती वो फासला बढ़ाती जा रही थी। मैंने मानी है तुम्हारी बात, सब लोग जा चुके हैं। हिबा ने उसकी आंखों में देखते हुए झूठ बोला था। आर यू श्योर? हाजिम ने खिड़की की जानिब देखते एक बार फिर उससे सवाल किया था, जिसके साथ ही हिबा के चेहरे का रंग फक हो गया था, मगर फिर भी अपना कॉन्फिडेंस कायम रखती वो सरस बात में हिला गई थी जब अचानक पीछे दीवार पर आ जाने की वजह से उसे ज़ोर का झटका लगा था। ये मासूम चेहरा इतना धोखेबाज कैसे हो सकता है? कुछ पलों की वफादारी
वफादारी ही तो मांगी थी मैंने तुमसे, वो भी नहीं दे पाई तुम। इतना बुरा भी नहीं हूँ, इस कुर्बत का सबसे बड़ा हकदार। ऐसा जुल्म कैसे कर सकती हो तुम मुझ पर? हाजिम उसकी गिर्द दीवार पर दोनों हाथ टिकाए उस पर हावी होता, उसके कान की लौ पर झुकता, अपने अंदर का गुस्सा उस पर लुटाता, उसे कुड़ता, उसे लाल कर गया था। हिबा ने सख्ती से मुट्ठियां भींच रखी थी। क्या वाकई और कोई मगरूर नहीं है? क्या वाकई यहाँ कोई नहीं है? हाजिम ने एक बार फिर पूछा था, जिस पर फिर भी हिबा का जवाब नफी में था। जब उसी लिए हाजिम ने ज़रा सा आगे होते खिड़की के बाहर हाथ बढ़ाकर बाहर खड़े पुलिस वाले को अंदर खींच लिया था। वह हिबा का कमांडो था, ट्रेंड कमांडो था, मगर हाजिम सालार जैसे शख्स के सामने उसकी कोई ट्रेनिंग काम नहीं आ रही थी। वो पकड़ा जा चुका था। उसने हाजिम पर गोली चला दी थी, मगर उससे भी दुगना जीरक निगाह रखने वाले ब्लैक स्टार ने अपनी फुर्ती दिखाते न सिर्फ उसका निशाना ज़ाय करवाया था, बल्कि उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाते उसे बेहोश भी कर दिया था। हिबा फटी फटी आंखों से उसकी फाइटिंग की महारतें देख रही थी। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। ये शख्स उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा आगे का था। और जिस बात ने हिबा को सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो था हाजिम का खुद पर गोली चलाने वाले शख्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ देना। कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? हिबा उससे एक बार फिर कॉलर से पकड़ चुकी थी। एक नज़र उसकी मुट्ठियों में जकड़ अपने गिरेबान पर डालते हाजिम उसकी कमर पर दोनों हाथों का दबाव डालता, उसे अपने साथ लगाते उसके बहुत करीब चेहरा ले आया था। मैं कौन हूँ? क्या हूँ? तुम्हारे गले में मौजूद लॉकेट में सब कुछ मौजूद है, जो शायद मेरी तरह तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अपनी सच्चाई अपनी ज़बान से तो कभी नहीं बताऊँगा। तुम्हें खुद मुझे पहचानना होगा, ढूंढना होगा मुझे, और वो तुम बिना किसी की मदद के भी कर सकती हो। ये लॉकेट सिर्फ तुम्हारे हाथ से ही खुलेगा। हर एक के आगे अपनी ये हसीन गर्दन पेश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मेरे आगे पेश करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, और ऐसा करने का सोचने वालों का भी वही हाल करूँगा जब शमशेर खान का होने वाला है। वो लोग बाहिफाजत घर पहुंच चुके थे। मेरी बात पर अंधाधुन यकीन करके अपनी पूरी फोर्सेस को यहाँ से भेजकर और ये तन्हाई भरे लम्हे बख्शने के लिए शुक्रिया। हाजिम उसकी गर्दन में मौजूद लॉकेट को होठों से छूता, उसे वहीं साके छोड़ता पीछे हट गया था। अपने इस बेचारे कमांडो को भी बाद में उठवा लेना। हाजिम उस बेहोश पड़ते शख्स की जानिब इशारा करते हिबा को बाहों में उठाए लहर की जानिब बढ़ गया था। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। हिबा का सकता टूटा था। वो जोर से चिल्लाई थी, मैं तुम्हें इसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। बेशक ये बेहोश है, मगर मेरी गैरत फिर भी किसी सूरत गवारा नहीं करती। हाजिम उसके मुख के घूंसे खुशदिली से बर्दाश्त करता उसे लिए बाहर की जानिब बढ़ता चला गया था। दूसरी तरफ, वाह भाई, क्या तैयारी है! सुना है अपने होने वाले उनके साथ लॉन्ग ड्राइव और कैंडल लाइट डिनर पर जाया जा रहा है। परिजा सुफियान के बहुत ज़्यादा असरार पर उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। सुफियान सुबह से उसका मुंह ठीक करने के जतन कर रहा था, मगर अब जाकर कहीं परिसा उसकी बात मानने पर राजी हुई थी। प्यारा इंसान हमेशा हर रूप और ड्रेस में प्यारा ही लगता है। यास्मीन बेगम उसके पास आती उसकी नज़र उतार कर पेशानी चूमते हुए बोली, जो पर्पल लॉन्ग शर्ट, ट्राउज़र और क्रीम कलर के दुपट्टे में अपनी दूधिया रंगत में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुफियान आफंदी की होने वाली बीवी है, सबसे अलग तो लगेगी ना। सुफियान उसकी जानिब वालहाना निगाहों से देखता उसका हाथ थामते बाहर की जानिब बढ़ा था। यास्मीन बेगम ने बेइख्तियार दोनों की नज़र उतारी थी। परिसा ने मोहब्बत बाश नज़रों से सुफियान और बाकी सब घर वालों को देखा था। उसे यही लगा था कि ये माशरा और उसके ख़ानदान वाले उसे एक अगवाशुदा लड़की समझकर कबूल करने से इनकार कर देंगे।
उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, मगर यहाँ सब की निगाहों में अपने लिए पहले से भी ज़्यादा चाहत और फिक्र देख परिसा के दिल में उन सब के लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? परिसाएँ सुफियान की गाड़ी शहर की आबादी से बाहर ले जाते देख आम से लहजे में पूछा था। न जाने क्यों उसका दिल कहाँ से दिल में एक अनजाना सा खौफ पेश आ चुका था। शाहवेज सिकंदर से दोबारा सामना हो जाने का खौफ, जहाँ हम दोनों के सिवा कोई न हो। आज की शाम हम दोनों फार्म हाउस पर गुजारेंगे। सुफियान से उसके दिलकश सरापे से नजरें हटाना मुश्किल हो चुका था। परिसा उसे घूरती खिड़की से बाहर देखने लगी थी जब अचानक सामने से एक गाड़ी उनके सामने आती रास्ता काट गई थी। सुफियान ने तसादुम से बचाने के लिए बमुश्किल गाड़ी को ब्रेक लगाते वहां से रोका था। उस गाड़ी से किसी को ना निकलते देख सुफियान ने गाड़ी रिवर्स करनी चाहिए थी, जब उसी लम्हे गाड़ी के चारों टायर्स पर फायर करते गाड़ी को नकारा कर दिया गया था। ये सब क्या हो रहा है? सुफियान प्लीज़ कुछ करे, मुझे बहुत डर लग रहा है। परिसा बुरी तरह खौफजदा होती सुफियान का बाजू थाम कर रोती थी। कुछ नहीं होगा, मैं बाबा को कॉल कर रहा हूँ, वो सिक्योरिटी भेज देंगे। सुफियान ने मोबाइल निकालते कॉल मिलानी चाहिए थी जब गाड़ी के नेटबोर्ड पर होने वाली फायरिंग से घबराते मोबाइल उसके हाथ से छूटता गाड़ी में ही नीचे गिर गया था। गाड़ी से निकलकर उन नकाबपोश अफराद को अपने करीब आता देख परिसा की चीखें पूरी तरह गाड़ी में गूंज उठी थी। लोग गाड़ी के करीब पहुंचते शीशा बजाते दरवाज़ा खोलने का इशारा करने लगे थे। प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलिएगा। परिसा ने लॉक की जानिब से हाथ उठाते सुफियान को रोका था। परी, अगर उनकी बात ना मानी तो वो हम पर गोली चला देंगे। सुफियान की हालत भी इस सिचुएशन से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। परिसा तो फिर लड़की थी, वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती? उसके खौफ से जान निकले जा रही थी। सुफियान के दरवाज़ा खोलते ही उसने सुफियान को खींचकर बाहर निकाला था और फिर परिसा को भी ऐसे ही बेदर्दी से बाहर घसीटा था। परिसा जो यही समझ रही थी कि कारनामा फिर से ब्लैक स्टार्स का था, उनका खुद से रवा रखे जाने वाला सलूक देख उसे समझने में एक सेकंड लगा था कि ये ब्लैक स्टार्स नहीं थे, जिसके साथ ही उसका खौफ कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। बता दिया अपने बाप को उसके सोने की चिड़िया लेकर जा रहे हैं हमें हमारे पैसे दे, वापस कर दे और आकर छुड़ा ले इससे, तब तक हम इस हुस्न की पुड़िया से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो शख्स इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते परिसा को अपने साथ घसीटता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था, जबकि 3 अफराद सुफियान पर गन ताने खड़े थे, जो अपनी जान जाने के खौफ से एक लफ्ज़ नहीं कर पाया था। सुफियान, प्लीज़ बचाएं मुझे, प्लीज़ बचाएं। परिसा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मगर सुफियान बेबसी से साकित खड़ा उसे अपनी नज़रों से दूर जाते देख रहा था। परिसा का दुपट्टा सर कंधों से फिसल कर रोड पर गिर चुका था, जिससे वो लोग पैरों तले मसलते आगे बढ़ चुके थे। ये चिड़िया तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन है, इसके साथ तो और मज़ा आएगा। अभी उस शख्स की बात पूरी नहीं हुई थी जब दाएं जानिब से पड़ने वाला थप्पड़ उसका जबड़ा हिला गया था। परिसा समेत उन सब ने पलट कर उस जानिब देखा था जहाँ सियाह लिबास में मलबूस, नकाब से चेहरा ढके, लाल आंखों और आग के शोले बरसाते उसको भस्म कर देने की निगाह से देखते ब्लैक बीस्ट को खड़ा देखकर कई आंसू टूट कर परिसा की आंखों से गिरे थे। कौन हो तुम? परिसा को थामे खड़े शख्स ने शाहवेज की जानिब देखते हैरत ज़दा सवाल किया था। तुम्हारी मौत। आगे बढ़कर परिसा का ज़मीन पर गिरा दुपट्टा उठाते उसने आग उगलते लहजे में जवाब दिया था। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि हमारे मामले में मत पड़ो, वरना। शाहवेज को परिसा का दुपट्टा उठा अपनी जानिब बढ़ते देख उस शख्स ने धमकी आमेज लहजे में कहा था। उसके बाकी सारे आदमी शाहवेज पर गन तान चुके थे, जिसकी शाहवेज सिकंदर को कोई भी परवाह नहीं थी। वो 10 के करीब लोग थे, जबकि शाहवेज बिल्कुल अकेला था, मगर वो अकेला भी सब पर भारी था।
اس کی آنکھوں میں خوف کی رمق تک نہیں تھی، بس منجمد کر دیتا سرد پن موجود تھا جس سے پریسا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی سنسناتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو۔ شاہویز کی خون آشام نگاہوں اس شخص کی گرفت میں قید پریسا کی دودھیا کلائی تھی جو اس کی سخت گرفت کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ تم نہیں چھوڑوں گا، نہ اس لڑکی کو اور نہ ہی اب تمہیں۔ آہ! وہ شخص اپنے آدمیوں کو شاہویز پر حملہ آور ہونے کا اشارہ کرنے ہی لگا تھا جب شاہویز نے سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں جیب سے خنجر نکالتے اس شخص کی زبان ہی کاٹ دیا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھتے پریسا کے منہ سے بے اختیار دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے حواس کھوتی قریب آ کر اسے تھامتے شاہویز سکندر کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ شاہویز نے ہونٹ بھینچتے غصے سے پریسا کو دیکھا تھا جو ہمیشہ غلط ٹائم پر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کھڑا کیے اس کا سر زمین کے ساتھ کندھے سے لگاتا وہ ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوا تھا جو اب اس پر فائرنگ کرنے سے بھی زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ کون ہو تم؟ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی عام آدمی شفیق بھائی کے آدمیوں پر ہتھیار اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ وہ شخص درد سے بلبلاتا فوراً فوارے کی طرح بہتے اپنے خون کو دیکھتا، اپنے آدمیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتا۔ شاہویز سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ ایک وار میں ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص بہت پاورفل ہے۔ ان کے پاس 50 آدمی مزید بھی آ گئے تو اس سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس کا کسوتی مضبوط وجود، روشن پیشانی اور سیاہ نگاہوں میں ہلکورے لیتی بے خوفی اور آگ ان سب کو جلا کر بھسم کرنے کا جذبہ رکھتی تھی۔ اپنے شفیق بھائی سے پوچھنا کون ہوں میں؟ اس نے ایک بار پھر بہت غلط جگہ وار کیا ہے۔ یہ لڑکی صرف میری شکار ہے اور اپنے شکار پر نظر رکھنے والوں کو میں وہی حال کرتا ہوں جو 4 سال پہلے تمہارے شفیق بھائی کا کیا تھا۔ آج کے میرے وار کے بعد تم بھی ایک بازو کے ساتھ اپنے شفیق بھائی کی طرح بن چکے ہو۔ میری طاقت کا اندازہ یہیں سے لگا لو اور جا کر بتا دو اپنے بھائی کو، اس لڑکی پر بلیک بیسٹ کا سایہ ہے۔ اس پر بری نگاہ ڈالنے کا حق بھی میرا ہے اور اچھی بھی۔ اگر دوبارہ اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو 4 سال پہلے صرف ایک بازو کاٹا تھا، اب کی بار 2 گردن گنوا بیٹھو گے۔ شاہویز نے اپنی بات مکمل کرتے سفیان کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ اب پرسکون موجود تھا۔ شاہویز سکندر کی آنکھوں میں استہزا پھیل گیا تھا۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے سینے پر چمٹی کھڑی پریسا آفندی کو دیکھا تھا جس کا وجود بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ شاہویز اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کپکپاتے وجود کے گرد لپیٹے اسے باہوں میں اٹھائے ان لوگوں کو وہیں ہوک چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ استاد، ہم نے اسے اتنی آسانی سے جانے کیسے دیا؟ ہم تو آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ یہ اکیلا اور ہم اتنے سارے، آس پاس جنگل میں بھی ہمارے ہی آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ بس اس شخص کے آدمی بے یقینی سے اپنے استاد کو دیکھ رہے تھے جو اپنے درد سے تڑپتا شاہویز کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلیک بیسٹ ہے۔ شفیق بھائی اس کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے، ایک ہی لمحے میں شفیق بھائی جیسے لوگوں کے اڈے برباد کر دے۔ ہم تو پھر اس کے آگے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ بہت بڑی قسمت والی نکلی ہے یہ لڑکی کہ اس پر شاہویز سکندر کا سایہ ہے، ورنہ جتنے خطرے اس لڑکی کے گرد منڈلا رہے ہیں اب تک تو کچھ نہ بچا ہوتا اس کے پاس۔ وہ شخص لمحہ بلمحہ دور ہوتے شاہویز سکندر کی چوڑی پشت کو گھورتا اپنے آدمیوں کے سہارے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف فرحہ آپی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں، آپ جائیں، میں کر لیتی ہوں یہ۔ مہروزہ کچن میں قورمہ بناتی فرحہ کو سمیہ بیگم کو پیغام دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اجالا، تمہارے آنے سے تو میری کچن کی طرف سے چھٹی ہی ہو گئی ہے، تم مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی۔ یہ سب
اتنا اچھا کھانے کے عادی ہو گئے نا تو بعد میں نا انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا کھانا کچھ بھی نہیں کھانا۔ فرحہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی کچن سے داخل ہو گئی تھی۔ مہروسہ اس کی بات پر مسکراتی چمچہ ہلا کر فریج کی جانب بڑھ چکی تھی۔ پانی گلاس میں نکال کر اسے بھی منہ سے لگایا ہی تھا جب اچانک اسے کچن کے دروازے پر وہی مخصوص قدموں کی چاپ سنائی دی تھی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اجالا، مجھے بات کرنی ہے تم سے، بالکل معنی خیزی کے ساتھ۔ بلکہ مجھے معافی مانگنی ہے اپنے رات والے رویے کی۔ آئی ایم سوری۔ مہروسہ جو ہمدان کی آواز سن کر آنکھیں پھاڑے گلاس ہونٹوں سے لگائے کھڑی تھی، اس کی پوری بات سنتے ہی اسے اتنی زور کا جھونکا لگا تھا کہ ذرا سی دیر میں وہ کھاس کر خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ تو تم ٹھیک ہو؟ ہمدان اس کی غیر ہوتی حالت پر فکر مند ہوتا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ مہروسہ نے بمشکل اپنی سانسیں بحال کرتے خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو وہ اس سے اجالا سمجھ کر ہی صحیح مگر نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اپنے گلے کی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہمدان کی جانب پلٹی تھی۔ نہیں، آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کی کبھی کسی بات کا برا نہیں مانا۔ صدمے نے مہروسہ نے اجالا ہونے کا بھرپور ناٹک کرتے چہرہ جھکا کر جواب دیا تھا۔ نہیں، میں واقعی بہت شرمسار ہوں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر تم سے بہت سلوک کر لیا میں نے، برا کیا، مگر اب سب غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگین آئی ایم سوری۔ ہمدان اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتا یہ نرم الفاظ ادا کرتا مہروسہ پر ایک بار پھر سکتہ طاری کر گیا تھا۔ نو، اٹس اوکے، آپ کی غلط فہمی کلیئر ہو گئی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مہروسہ ہمدان کی سوری بولتے اتنے نرم لہجے پر اتنا کھو گئی تھی کہ چولہے پر رکھا قورمہ بالکل فراموش کر گئی تھی۔ کچھ جل رہا ہے کہاں؟ ہمدان نے کمرے میں پھیلتی جلنے کی بو پر ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی۔ اوہ شٹ، اسے تو میں بھول ہی گئی۔ مہروسہ سر پر ہاتھ مارتی چولہے کی جانب گئی تھی۔ یہ قورمہ تو پوری طرح جل چکا تھا۔ مہروسہ فرحہ کی ساری محنت برباد ہوتے دیکھ بے دھیانی میں چولہا بند کرنے کی بجائے آگ پر تپتا گرم کڑھائی دونوں ہاتھوں سے تھامتے نیچے اتارنے لگی تھی، مگر کڑھائی کی گرمائش نے اس کے ہاتھوں کو بری طرح جھلا دیا تھا۔ کڑھائی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیروں اور ٹانگوں کو جلا دیتی۔ ہمدان نے جلدی سے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مہروسہ ہر شے فراموش کر سکتی تھی، سیدھی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح جل چکی تھیں جنہیں اس وقت ہمدان کے سینے پر رکھے ان کی پشت پر اپنا ماتھا ٹکائے وہ اپنے ہاتھوں سے زیادہ سینے کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسی سنگ دل سے ہر بار ملی تھی اسے۔ آر یو اوکے؟ ہمدان نے نگاہیں جھکا کر اس کے لرزتے وجود کو دیکھا تھا جو خوف کی شدت سے کانپ رہا تھا یا اس کی قربت کی وجہ سے وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ بہت جلن ہو رہی ہے۔ مہروسہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر کمزور سی آواز میں اسے اپنی تکلیف بتائی تھی۔ اس کے لرزتے ہونٹ گنہری پلکیں اس وقت ہمدان صدیقی کے بہت قریب تھے اور ان کی دلکشی کہیں نہ کہیں ہمدان صدیقی کے دل پر اثر انداز بھی ہو رہے تھے۔ یہاں بیٹھو۔ ہمدان کے دل میں اس لڑکی کے لیے چاہے جو کچھ بھی تھا مگر اس وقت وہ ان سیاہ جھیل سی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ مہروسہ کو کرسی پر بٹھا کر باہر سے فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ مہروسہ تو بس اپنا درد بھلائے اس سنگ دل انسان کا یہ مہربان روپ دیکھ رہی تھی اسے جو ہمدان کی معافی مانگنے پر وہ اس کا کوئی نیا پلان اور دھوکہ سمجھنے لگا تھا۔ اس وقت وہ ساری سوچ ذہن سے جھٹکتی وہ ہمدان صدیقی کے واقعی بدلنے پر یقین کر چکی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔